غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین سے ہوا ہے، جو بظاہر کلمہ تو پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ آدھا اسلام کے اندر اور آدھا اسلام کے باہر رہتے ہیں۔ جب شیطانوں میں جاتے ہیں، اپنے گروہ میں جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں میں جاتے ہیں تو ان کی طرح بات کرتے ہیں، اور جب ہماری جماعت میں آتے ہیں تو ہم جیسے باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ نقصان ہوا اسلام کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے لوگ منافقین ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر ڈالتے ہیں۔ اس کی تعریف اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، صرف ایمان والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کافہ کا مطلب ہی ہوتا ہے پورے طریقے سے، پورے طور پر، تھوڑا سا بھی نقص نہیں ہونے چاہیے۔ مثال میں چھوٹی سی دے دوں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو ابھی مسجد کے اندر آیا نہیں ہے، ایک پاؤں مسجد کے اندر، ایک پاؤں مسجد سے باہر ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے گا کہ یہ مسجد کے اندر ہے، اور باہر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا یہ پورا باہر ہے، بلکہ بیچ میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے، یا تو اندر ہو جاؤ یا باہر ہو جاؤ۔ بیچ کا مسئلہ بہت ڈینجر ہے، بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ آج معاشرے کا جائزہ اگر لیا جائے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ 90% مسلمان اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، اپنے مطلب کی بات ہے، بہت سبحان اللہ مان لیتے ہیں، مطلب کے خلاف ہے، چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، غیروں کو چھوڑ دیجئے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ آج فجر سے لے کر ابھی عشاء تک ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے سنتوں پر عمل کیا ہے، کتنے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دی ہے۔ خود کا محاسبہ کیجئے۔ ہمیں لگ رہا ہے اکثر لوگ فیل نظر آئیں گے، ہاں اب لوگ ایسے ہو گئے کہ اپنی غلطی تو خود نہیں دیکھتے، لیکن غیروں کی اگر غلطی آ جائے، دوسروں کی غلطی آ جائے، وہاں فوراً حدیث نمبر کھول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی جہالت ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنی غلطی نہیں دیکھ کر کے، دھول چہرے پر تھی، ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ عجیب ماحول بنتے جا رہا ہے، معاشرہ بگڑ جائے گا، معاشرہ تباہی کے دہانے پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، پھر ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ خود ہی نہیں سنبھلے تو دوسروں کیا سنبھالیں گے؟ اس لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرو کہ تم اپنے مطلب کی بات کو لے لو اور باقی حکموں کو نظر انداز کر دو۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، بلکہ تمام کے تمام احکامات اس کے اوپر ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو سیکولرزم ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی، عقائد کے معاملے میں بھی وہ سیکولرزم ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو اہل الحدیث ہے، کہنے کو تو کتاب و سنت کو ہی ہم مانتے ہیں، کتاب و سنت پر ہی ہمارا عمل ہے، لیکن جب دوسرا آدمی، دوسرا شخص 10ویں کا کھانا کرتا ہے، وہاں بھی جا کے کھا لیتے ہیں۔ یہ سیکولرزم دکھا رہا ہے۔ عقیدے کے مسئلے کے اندر کوئی سیکولرزم نہیں، عقیدے کے اندر کوئی کچھ بھی چھوٹی سی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔
اللہ رب العالمین عقیدے کے اندر قرآن کو پورا اتار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عقیدے میں کسی کو نہیں بخشا, کسی کو نہیں. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی آپ کو پتا ہے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے, یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام لانے کا واقعہ بہت زبردست انداز میں بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے سامنے میں ان یہودیوں کو کہیں کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو یہ نہیں مانیں گے, لیکن دیکھیں تھوڑا سا کھیل دیکھ لیجئے. آپ ان سے پوچھئے کہ عبداللہ ابن سلام تم لوگوں میں کیسا شخص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر لیا اور پوچھتے ہیں یہودیوں تم بتاؤ عبداللہ ابن سلام تم لوگوں میں کیسا شخص ہے؟ تمام لوگ بیک زباں ہو کے کہہ دیتے ہیں وہ تو اشرف ہے, وہ تو بہت زیادہ باعزت ہے, ہمارے آقا ہیں, آقا کے سردار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمام لوگ بیک زباں ہو کے کہنے لگے کہ وہ اسلام کبھی نہیں لا سکتا, تمہاری بات کبھی نہیں مانے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جو لوگ ابھی کہے تھے کہ یہ سب سے زیادہ باعزت ہے, ہمارے سردار کے بیٹے ہیں, ابھی کہنے لگے کہ یہ تو سب سے زیادہ غلیظ ہے, سب سے زیادہ بے عزت ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ترنت پلٹ دیا. تو وہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تھا, میں عالم ہوں, مجھے اجازت دی جائے کہ میں ہفتے کے دن کو عید مناؤں اور ہفتے کی رات کو توریت کے اوپر جو کچھ ہمارا عمل تھا اس کو ہم کچھ دنوں تک عمل جاری رکھیں, ہماری عادت لگ چکی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ آیت اتار دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ جب تم اسلام لے آئے تو اسلام کے اندر ہی پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ, اب باہر کا مسئلہ ہی بند ہو گیا. تو یہاں شریعت کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیز ہم اپنے طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے, اکثر ہمارے عملوں سے ہو جاتا ہے, اپنے کردار سے ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کر دی. میرے بزرگ اور دوستو, تو پتا کیا چلا کہ ہم اپنے طرف سے اسلام کے اندر تو کچھ داخل بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور اسلام کا قانون ہے, اسلام کا حکم ہے کہ ہم تمام کے تمام احکامات کو اپنے دل و جان سے لگائیں. اللہ رب العالمین نے فوراً کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطانوں کی پیروی چھوڑ دو. شیطانوں کی پیروی کیا ہے؟ من کی ماننا, اپنے نفسوں کی ماننا, یہی شیطانوں کی ماننا ہے. کیوں کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؟ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. کھلم کھلا ہمارا دشمن شیطان ہے. پھر بھی ہم شیطانوں کی باتیں بہت زیادہ مانتے ہیں, انسانوں کی باتیں نہیں مانتے. تمام کے تمام لوگوں کو پتا ہے, تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, پھر بھی ہم کر ڈالتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجبوری دکھا دیتے ہیں. آج آپ مولانا کے سامنے مجبوری بیان کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے بیان کر پائیں گے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہونٹوں کے اوپر لاک اپ لگا دیا جائے گا. ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے, تمہارے پاؤں سے بات کریں گے, پھر جواب کیا آئے گا؟ ہم گھبرا جائیں گے, انسان گھبرا جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہا. اس لیے اللہ کی طرف آئیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیے. اللہ رب العالمین نے کہا تم شیطان کی پیروی چھوڑ دو, اپنے نفس کی پیروی چھوڑ دو, کیونکہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے کے اندر, دلیل آ جانے کے بعد پھر بھی وہ اپنے ہی طریقے پہ چلیں گے. ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے. قرآن اس کے فوراً بعد اسی آیت کو ذکر کیا. فَإِن زَلَلْتُمْ, کہا اگر تم پھسلے رہے. پھسلنا کس کو بولتے ہیں؟ ایسے جا رہے ایسے پھسل گئے, تو یہ پھسلنا ہے.
مطلب کیا ہے کہ تم تو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حاملین بتاؤ گے. ہاں بھائی میں تو صحیح عقائد کو ماننے والا ہوں، لیکن جب تمہاری باری آئے گی تو تم پھسلے ہوئے نظر آؤ گے، تم مانتے نہیں رہو گے. تو سنو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اللہ کی کھلی ہوئی آیت آنے کے بعد، اللہ کا کھلا ہوا حکم آنے کے بعد اگر تم پھسلے رہے تو سن لو فَاعْلَمُوا، غور سے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے. اور ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے اشخاص تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کچھ دن بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کیے ہوں گے، آج وہ پھر سے اسی راستے پہ چل رہے ہیں، آج وہ پھر وہی شرک و بدعت کر رہے ہیں. کیا اللہ کو نقصان پہنچ گیا؟ قرآن تو کہہ رہا اگر تم تمام لوگ مل کر کے اللہ کی نافرمانی پر اتر جاؤ، اللہ رب العالمین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو ہرگز فرق نہیں پڑنے والا، کچھ نہیں ہونے والا. نقصان تو تمہارا ہے، نقصان تو ہمیں اور ہمارے اور آپ کی نقصان ہے میرے بزرگوں اور دوستو. ہم خود گھاٹے میں ہیں. جس کے پاس بھی قرآن اور حدیث بیان ہو گئی، جس کے پاس بھی اللہ کا احکام بیان ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ ہم لوگ سارے لوگ مل کر کے اس فرمان کے اوپر عمل کریں، عمل پیرا ہو جائے، چاہے وہ اللہ کا فرمان سنانے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ کا فرمان سنا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس فرمان کو مانیں. اگر اللہ کے ہی بندوں میں سے کوئی انسان، کوئی بزرگ شیطانی بات کر رہا ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. یہی میسج ہے میرے بزرگ اور دوستو. تو اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑیے اور قرآن و سنت کی طرف آئیے اور تمام کے تمام احکامات پر کوشش کیجیے کہ ہم لوگ عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو تمام مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.